اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس آف کلاس 8۔ میں مس حنا یونیورسل ہائی اسکول سے آپ کی نیو کلاس انچارج اور انگلش کی ٹیچر ہوں۔ بیٹے سب سے پہلے تو آپ کو نئی کلاس کی بہت مبارکباد۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے۔ بیٹے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے بھی کووڈ کی 2 ویوز یعنی جو 2 پہلے ویوز آئیں ان کی وجہ سے تعلیمی اداروں کو بند کر دیا گیا تھا، لیکن یونیورسل ہائی اسکول نے آپ کا تعلیمی سلسلہ جاری رکھنے کے لیے آن لائن لیکچرز کا جو انتظام کیا تھا اس سے آپ کا تعلیمی سلسلہ جاری رہا۔ اب آپ کے نیو سیشن میں بھی یہی گورنمنٹ کی اناؤنسمنٹ ہے کہ کووڈ کی وجہ سے، کووڈ کی 3rd ویو کی وجہ سے تعلیمی اداروں کو بند رکھا جائے، لیکن یونیورسل ہائی اسکول کے لیے چونکہ آپ کی تعلیم بہت اہم ہے اور فرسٹ پریورٹی ہے، تو ہم نے ابھی بھی آپ کی تعلیمی سلسلے کو جاری رکھنے کے لیے آن لائن کلاسز کا انتظام کیا ہے۔ اس سلسلے میں آپ کا لیکچر نمبر 1 ہے۔ لیکچر نمبر 1 میں بیٹے ہم لیسن نمبر 1 کی ٹرانسلیشن، ریڈنگ اور ورڈز میننگ کریں گے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کریں بیٹے میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں کہ آپ لوگوں نے ایک رجسٹر بائی کرنا ہے، صرف ایک رجسٹر بائی کرنا ہے، اس کو 7 حصوں پہ 7 پارٹس میں اس کی پارٹیشن کرنی ہے۔ آپ کے جو سبجیکٹس ہیں 7 انگلش، اردو، میتھ، سائنس، اسلامیات، پاکستان اسٹڈیز اور کمپیوٹر، ان میں ڈیوائڈ کرنا ہے۔ ڈیوائڈ کرنے کے بعد آپ نے جو انگلش کا پورشن بنانا ہے اس پہ جو میں آپ کو کام دوں گی اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ اگین میں وہی بات کہہ رہی ہوں کہ آپ نے اپنے رجسٹرز پر اس کی پریکٹس کرنی ہے۔ تو اب ہم اپنا یونٹ نمبر 1 سٹارٹ کرتے ہیں۔ یونٹ نمبر 1 جیسا کہ بیٹے آپ نے 5 کلاس میں بھی یونٹ نمبر 1 اپنا دیکھا ہوگا، 6 میں بھی دیکھا ہے، 7 میں بھی دیکھا ہے اور اب 8 میں بھی دیکھ رہے ہیں۔ ہمارا پہلا چیپٹر جو ہوتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سروسز پر ہوتا ہے۔ کہیں جیسے کہ ہم نے جو 5 میں پڑھا تھا اس میں ہم نے ان کی جو ہے ٹریڈ کے بارے میں پڑھا تھا، فیئر ڈیلنگس کے بارے میں پڑھا تھا۔ 7 میں جب ہم نے پڑھا تو ہم نے ان کو جو ہے ان کے لاسٹ سرمن کے بارے میں پڑھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لاسٹ سرمن کیا تھا۔ اسی طرح اب ہم ان کو پڑھیں گے دا سروائیور آف مین کائنڈ، انسانیت کا نجات دہندہ، یعنی کہ جس نے انسانیت کو نجات دلائی، کس چیز سے اور کیسے، وہ ہم اس چیپٹر میں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، تو اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ بیٹے یہ جو نوٹس ہیں، یہ جس سے میں آپ کو پڑھا رہی ہوں، یہ یونیورسل ہائی اسکول کے آپ کے نوٹس ہیں انگلش کے، یہ آپ کو لگوائے جائیں گے، مطلب اٹ از دا پارٹ آف یور سلیبس۔ تو آپ نے اس کو اسکول سے بائی کرنا ہے۔ اس کی کیا پرائز ہے، یہ کب آپ بائی کر سکتے ہیں، یہ آپ کو میں وائس نوٹ میں گروپ میں بھیج کر بتا دوں گی۔ ٹھیک ہے، آپ کے جو بھی نوٹس ہیں وہ آپ اسکول سے بائی کرو گے، تو یہ آپ کے سلیبس کا پارٹ ہے، اس لیے میں آپ کو یہاں سے پڑھا رہی ہوں۔ یہ کوئی گائیڈ بک یا کوئی اور اس طرح کی چیز نہیں ہے کہ جو آپ کے سلیبس کا پارٹ نہ ہو۔ تو بیٹے ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں۔ پیراگراف نمبر 1 پہ دیکھیں، پہلے میں اس کی ریڈنگ کروں گی، پھر میں آپ کو اس کے ورڈس میننگ اور ٹرانسلیشن کرواؤں گی۔ ٹھیک ہے۔ Arabia is the land of unparalleled charm and beauty, with its trackless deserts and sand dunes and the dazzling rays of tropical sun. Its starry sky has excited the imagination of poets and travelers. It was in his land that Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was born, in the city of Makkah, which is about 50 miles from the Red Sea. ٹھیک ہے۔ Arabia is the land of unparalleled charm. Arabia عرب is ہے the land سرزمین of unparalleled بے مثال، یعنی جس کی جو کوئی مثال نہ ہو، charm دلکشی and beauty اور خوبصورتی کی۔ Arabia is the land of unparalleled charm and beauty. عرب ایک بے مثال دلکشی اور خوبصورتی کی سرزمین ہے۔ With its trackless deserts، گمنام ڈیزرٹ، صحرا، ڈیزرٹس آ گیا تو صحراؤں کی بات ہو گئی۔ آف سینڈ، ریت کے، ڈیونس، ٹھیلے، یعنی کہ جو چھوٹے چھوٹے پہاڑ ہوتے ہیں ریت کے۔ ان دا ڈیزلنگ ریز، ڈیزلنگ کہتے ہیں آنکھوں کو چندیا دینے والی، مطلب جو آنکھوں میں چبھنے والی، جس سے ہماری آنکھیں اتنی تیز روشنی جس سے ہماری آنکھیں ایک دم بند ہو جائیں، جو ہماری آنکھوں کی برداشت میں نہ ہو۔ ریز کرنیں، آف ٹراپیکل سن، انتہائی گرم سورج کی۔ اب بیٹے آپ اس کی ٹرانسلیشن دیکھو۔ Arabia is the land of unparalleled charm and beauty, with its trackless deserts and sand dunes and the dazzling rays of a tropical sun. عرب ایک بے مثال دلکشی اور خوبصورتی کی سرزمین ہے جس میں انتہائی گرم اور آنکھوں کو چندیا دینے والی کرنوں والے سورج اور ریت کے ٹھیلوں کے گمنام صحراؤں والے راستوں والے صحرا ہیں۔
اٹس اسٹاری اسکائی، اس کا ستاروں سے بھرا آسمان، ہیز ایکسائٹیڈ ابھارتا ہے، دا امیجینیشن تخیل کو، آف پوئٹس شاعروں کے، اینڈ ٹریولرس اور مسافروں کے، یعنی کہ جو مسافر وہاں سے گزرتے ہیں اور جو شاعر وہاں پہ موجود ہوتے ہیں ان کی جو امیجنیشن ہے، جو امیجنری پاور ہے، وہ اس کو اور زیادہ انہینس کرتا ہے، ایکسائٹیڈ کرتا ہے، ان کو ایکسائٹمنٹ لیول ان کا بڑھا دیتا ہے۔ کیا یہ جو انہوں نے اس کا جو منظر کشی کی ہے عرب کی سرزمین کی، ٹھیک ہے، کہ دن کے وقت بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے اور جب وہ جو سورج کی کرنیں ہیں ریت پر پڑتی ہیں تو وہ آنکھوں کو چبھتی ہیں، وہ ریت بھی ایون، ٹھیک ہے، وہ جو روشنی ہے، لیکن جب رات ہوتی ہے تو پورا آسمان ستاروں سے بھر چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں کہ اس کا جو ستاروں بھر آسمان ہے وہ شاعروں اور مسافروں کی قوت تخیل کو ابھارتا ہے۔ اٹ واز ان دس لینڈ، یہ وہ سرزمین ہے، ڈیٹ ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز بورن، پیدا ہوئے، ان دا سٹی آف مکہ، مکہ کے شہر میں، وچ از اباؤٹ، جو کہ تقریباً ہے 50 مائلس، 50 میل، فرام دا ریڈ سی، بحر احمر سے۔ It was in this land that the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam was born in the city of Makkah, which is about 50 miles from the Red Sea. یہی وہ سرزمین تھی جہاں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر مکہ میں پیدا ہوئے، جو بحر احمر سے 50 میل دور ہے۔ پیراگراف نمبر 2 پہ دیکھو بیٹے، دا عربس، عرب کے رہنے والے، پوزیسڈ، مالک تھے، ریمارکیبل، غیر معمولی، مطلب اپ ٹو مارک، بہت ایکسٹراڈنری، ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہوگا میموری، حافظے کے، اینڈ ور این ایلوکینٹ پیپل، اور خوش گفتار لوگ تھے، یعنی کہ ان کے جو بولنے کا طریقہ تھا، گفتگو کا جو انداز تھا بہت ہی نفیس اور اچھا تھا۔ اینڈ دیئر ایلوکینس اینڈ میموری فاؤنڈ ایکسپریشن ان دیئر پوئٹری، اور ان کی فصاحت و بلاغت اور ان کی یاداشت کا جو اظہار ہے وہ ان کی شاعری میں ملتا ہے۔ The Arab possessed a remarkable memory and were an eloquent people. Their eloquence and memory found expression in their poetry. عرب غیر معمولی حافظے کے مالک تھے، یہاں پہ کو لکھا بیٹے، یہ کے ہوگا، کے مالک تھے، وہ بڑے خوش گفتار لوگ تھے، ان کی فصاحت و بلاغت اور یاداشت کا اظہار ان کی شاعری میں ملتا ہے۔ یعنی کہ اس بات کا جو ثبوت ہے کہ وہ کتنے اچھے بولنے والے لوگ تھے، کتنی نفیس ان کی گفتگو تھی، اور ان کا حافظہ یا ان کی میموری کتنی شارپ تھی، اس بات کا جو اظہار ہے، اس بات کا جو ایکسپریشن ہے وہ ہمیں کہاں ملتا ہے؟ ان کی شاعری میں ملتا ہے۔ بیٹے یہ آپ کا لیکچر نمبر 1 تھا، ٹھیک ہے، جس میں ہم نے اپنا لیسن نمبر 1 سٹارٹ کیا ہے، اور لیسن نمبر 1 کے پیراگراف نمبر 1 اور پیراگراف نمبر 2 کو تقریباً آدھا کیا ہے۔ ہم لیکچر نمبر 2 میں انشاءاللہ تعالیٰ اسی چیپٹر کا، یعنی کہ لیسن نمبر 1 جو ہمارا ہے دا سروائیور آف مین کائنڈ کا، پیراگراف نمبر 2 کمپلیٹ کر لیں گے، اس کی ٹرانسلیشن، ورڈز میننگ اور ٹرانسلیشن۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اگر آپ کو اس لیکچر میں کوئی بات سمجھ نہیں آئی، ورڈز میننگ پوچھنے ہیں، یا آپ نے کسی لائن کی ٹرانسلیشن پوچھنی ہے، کسی ورڈ کی پروننسیشن پوچھنی ہے، فیل فری ٹو آسک، آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، اور ایز سون ایز میں آپ کی اس کیوری کو سالو کر دوں گی۔ تب تک اپنا بہت خیال رکھیے گا، اور اس کام کو جو میں نے آپ کو کروایا ہے اس کو آپ اپنے اسی رجسٹر پر پریکٹس کریں گے جس کا سب سے پہلے میں نے آپ سے ذکر کیا لیکچر کے سٹارٹ میں، ٹھیک ہے۔ تو اس کو پریکٹس کیجئے، اس کی لرننگ کیجئے، ورڈز میننگ کو یاد کیجئے۔ ملتے ہیں اپنے لیکچر نمبر 2 میں، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔